السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ آج ہم جماعت ناہم کے نصاب میں موجود اردو کی غزل نمبر 3 دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، اس غزل کا شعر نمبر 6 پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ جان تم پہ نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ اس شعر کا شاعر مرزا غالب ہے اور صنف ادب کے اعتبار سے یہ غزل کا شعر ہے، اور اس شعر کا نثری مفہوم کچھ یوں ہے: مجھے معلوم نہیں دعا کیا ہوتی ہے، میں تو اپنی جان بھی تم پر قربان کر رہا ہوں۔ شاعر دعویٰ کر رہا ہے کہ میں صرف زبانی کلامی دعائیں کرنے والا یا دعوے کرنے والا عاشق نہیں ہوں، بلکہ میں جان نچھاور کرنے والا اور عملی طور پر قربانی دینے والا عاشق ہوں۔ اس شعر کی تشریح کچھ یوں ہے کہ تشریح طلب شعر میں قادر الکلام شاعر مرزا اسد اللہ غالب محبوب سے شدید محبت کے باعث عملی طور پر ہر چیز کی قربانی دینے کا عزم مصمم کر رہے ہیں۔ بقول یعقوب انجم: موت سے کہہ دے جان حاضر ہے، شرط ہے تیرے بھیس میں آئے۔ شاعر کہتا ہے، شاعر اپنے محبوب سے محبت کا اظہار کرتا ہے کہ میں ایسا عاشق نہیں جو بلند و باغ دعوے تو کرتا رہے لیکن مصیبت کے لمحات میں قدم بقدم چلنے کی بجائے محض دعائیں کرتا رہے، بلکہ میں جاں نثار عاشق ہوں جو زندگی کے نشیب و فراز میں ساتھ نبھانے والا ہوں، اور تیری خاطر اپنا تن من دھن سب فدا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بقول شاعر: سب کو پیاری ہے زندگی لیکن تم ہمیں زندگی سے پیارے تھے۔ در حقیقت شاعر اپنے محبوب سے گہری وابستگی اور سچا عاشق ہونے کا ثبوت فراہم کر رہے ہیں کہ محبوب کی محبت وہ قیمتی چیز ہے جس کے لیے زندگی جیسی انمول چیز بھی قربان ہے۔ اب ہم اسی غزل کا شعر نمبر 7 جو کہ مقطع ہے، آخری شعر ہے، اسے پڑھیں گے۔ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ یہ بھی مرزا غالب کا شعر ہے، صنف ادب کے اعتبار سے غزل کا شعر ہے، اور اس شعر کا نثری مفہوم کچھ یوں ہے: مجھے معلوم ہے کہ تیرے نزدیک غالب کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن مفت ہاتھ لگ جائے تو کیا حرج ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں تمہارے نزدیک کوئی وقت کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہوں، لیکن مفت ہاتھ لگ جانے والی چیز اور مفت میں مل جانے والی چیز میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ تشریح طلب شعر میں قادر الکلام شاعر مرزا اسد اللہ غالب اپنے محبوب کے سامنے عجز و انکساری کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں تیری بے اعتنائی کے باوجود خود کو مفت میں تیرے حوالے کر رہا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ شاعر ناصحانہ رنگ اختیار کرتے ہوئے محبوب سے کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، مجھے معلوم ہے کہ میری اہمیت تیری نگاہ میں کچھ نہیں، لیکن اگر مفت میں کوئی تمہارا ہونا چاہے اور تمہاری غلامی اختیار کرنا چاہے تو اس میں کوئی برائی کی بات نہیں۔ قدر و قیمت نہ ہونے کے باوجود یہ غلام اپنے جذبات و احساسات کے ساتھ تمہارے کوئی نہ کوئی کام آ جائے گا، لیکن بقول محسن نقوی: ہم ایسے خاک نشیں کیا لبھا سکیں گے اسے، ہم ایسے خاک نشیں کیا لبھا سکیں گے اسے، وہ اپنا عکس بھی میزان زر میں تولتا ہے۔ شاعر اپنی وفا اور خلوص کا اظہار کرنے کے لیے عاجزانہ انداز بیان اختیار کر رہا ہے: یقیناً میں اس قابل نہیں کہ تیری توجہ حاصل کر سکوں، لیکن اگر تم قبول کر لو گے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ شعر نمبر 6 اور 7 کی تشریح تھی۔ آئندہ سبق میں ہم انشاءاللہ العزیز اسی غزل کی مشق کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔